سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انسانی اقدار کیا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ تمام چیزیں جو زندگی میں اہمیت حاصل کریں وہ ہماری اقدار بن جاتی ہیں۔ اقدار جو ہوتا ہے معاشرے کی پیداوار ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے اقدار فروغ پاتے ہیں۔ یعنی انسان جب دنیا میں آیا وہاں سے لے کر آج تک لاکھوں سال پر یہ اقدار محیط ہیں۔ اس کا انحصار معاشرے کی ساخت اور ثقافت پر ہوتا ہے۔ ہر معاشرے میں مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں معاشرے کے اندر ہمارے اسلامی معاشرے کی اور روایات ہیں، مغربی معاشرے کی اور ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی مذہب ہیں مذہب کا بھی ان سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہم پردہ ہماری عورتیں کرتی ہیں، جبکہ مغرب میں پردہ پسند نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں رہن سہن کے طریقے، ہم سلوار قمیض استعمال کرتے ہیں، یہ ایک طرح کی ہماری ثقافت بھی ہے، لیکن یعنی معاشرے کے اندر وہ چیزیں جو جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا اور سب کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، اسے اقدار کہا جاتا ہے۔ تو یہ اقدار جو ہے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، یہ ایک دو دن میں وجود میں۔ اب پاکستانی معاشرے کے اہم اقدار کون کون سے ہیں؟ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو پاکستانی معاشرے میں عقیدہ اسلام، تحفظ زندگی، قومی جھنڈے جو ہے اس اور ترانے کا احترام، والدین خواتین اساتذہ اکرام کا احترام، سخاوت، مظلوموں پر رحم، سچائی، قومی لباس کا استعمال، قرآن پاک کا احترام اور عربی رسم الخط کا احترام وغیرہ پاکستانی معاشرے کے یہ اقدار ہیں۔ دیکھیں آپ جہاں پہ بھی پاکستانی معاشرے میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، آپ بزرگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عورتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا قومی پرچم ہے، ہم اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ ہمارا اقدار ہے۔ قرآن پاک کی جو ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے، یہ ہمارا اقدار ہے۔ پھر پاکستانی معاشرے کا یہ بھی اقدار ہے، ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے ہمارے پاکستانی یعنی جو معاشرہ ہے اس کے اقدار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمارا ٹاپک آتا ہے یہ مساوات کیا ہوتی ہے، عدل کیا ہوتا ہے، عدم مساوات کیا ہوتی ہے۔ مساوات سے مراد کیا ہے؟ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، یعنی انسان سارے جو ہیں وہ ان کو ایک جیسی حیثیت حاصل ہے، اور ہر انسان چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو سب کے لیے ایک قانون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نسل کی وجہ سے یا کسی رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے آپ فرق کریں۔ جب عدالت کے اندر آپ آتے ہیں، چاہے آپ بادشاہ ہیں کہ امیر ہیں یا غریب ہیں، لیکن ایک برابر، اس کو کہتے ہیں مساوات۔ یعنی دیکھیں انسان جو ہے بیسیکلی یہ نیک پیدا ہوا ہے، یہ بہت بڑا فلسفی ہے جس نے معاہدہ عمرانی کے بارے میں یعنی جان لاک کا کہنا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، یعنی انسان میں اونچ نہیں ہوتی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، عربی کو اجمی، اجمی کو عربی، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے عدل۔ عدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدل اور مساوات ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ عدل یہ ہوتا ہے کسی چیز کا جو مقام ہے اس جگہ پہ اس کو رکھنا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ یعنی جس آدمی کا جو حق بنتا ہے اسے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، یہ عدل ہوتا ہے۔ اس کی مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن عدل جو ہے اس کا اصل مقصد کیا عدالت کے اندر، یعنی اگر جس کا جو رائٹ ہے اسے مل جائے، اور جس نے اگر کوئی نقصان کیا ہے اسے سزا مل جائے، یہ عدل ہوتا ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ عدم مساوات یعنی مساوات کا الٹ ہے۔ عدم مساوات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ترجیح دے دیتے ہیں دوسرے پر، ایک کو کم تر سمجھتے ہیں دوسرے کو بڑا سمجھتے ہیں، ایک کے لیے اور قانون دوسرے کے لیے اور قانون ہوتا ہے، اپنا اپنا پرایا پرایا یہ بھی ہوتا ہے،
ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये भी कह देते हैं। माइट इज राइट हो जाता है, एक बंदा दौलत वाला है, वेल सूटेड बूटेड है, उसकी और इज्जत है और दूसरे की और इज्जत है, ये आदमी मसवात है। ठीक है, ये इनकी तारीफ आ गई है। अब हम दूसरा पॉइंट इधर पढ़ेंगे, ये मैंने तरतीब दिया है, देखें ये 2 नंबर पे ये आएगा। अब तीसरा, पाकिस्तानी माशरे में अदम मसवात की किस्में कौन कौन सी हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे माशरे के अंदर अदम मसवात है? यस है, अदम मसवात है यहाँ पे, लेकिन इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। सबसे पहले समाजी अदम मसवात है पाकिस्तानी माशरे में। समाज माशरे को कहते हैं, यानी आदम मसवात की पहली किस्म माशरती सतह पर मसवात का फुकदान है। हमारे माशरे में इंसान कई तबकों में तकसीम है। यहाँ पे देखें, इंडिया के अंदर हमसे ज्यादा है, वहाँ पे खश्तरी, वैश्य, शूद्र, ये हिंदू 4 जातों में भटके हुए हैं, तकसीम किए हुए हैं, जबकि हम तो मुसलमान हैं और जो कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान का भाई बन जाता है। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है, ये हमारे माशरे में जी जहाँ पे अदम मसवात की क्या वजह है, एक कहेगा भाई किसी का पेशा है उसका मजाक उड़ाया जाएगा, यानी ये समाजी अदम, हमारे माशरे के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। किसी को कहा ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये पठान है, इस वजह से माशरा तकसीम है। सराइकी, बलोची, महाजर वगैरह इन नस्ली और लिसानी पेशा वाराना और जात पात की बुनियादों पर गुरोहों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है, और कभी कभी जहालत की वजह से इसमें इतनी ज़्यादा गलीज आ जाती है कि एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं। ठीक है, फिर किसी को नीच समझते हैं, और जी मेरी आला ज़ात है, इसकी कम ज़ात है। अगर कोई आदमी पेशा इख्तियार कर लेता है, कहते हैं ये तो नाई है, ये तो फलां है और ये कमतर है, मैं जो हूँ बड़ी चीज़ हूँ। ये पेशों का मजाक उड़ाया जाता है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, इसकी लंबी तारीख है। दूसरा होता है मुआशी अदम मसवात। मुआशी अदम मसवात ये है, देखें अमीर और गरीब, पाकिस्तान के अंदर पहले ये कहा गया था कि 22 खानदानों ने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, सारी दौलत उनके पास, फैक्ट्रियां उनके पास, गाड़ियां उनके पास, जायदादें उनके पास, और बाकी लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी को भी तरसते हैं। तो ये मुआशी अदम मसवात पाकिस्तानी माशरे में है। बाज़ लोगों के पास बेबहा दौलत है, बाज़ के पास खाने के पैसे नहीं है, तो इस वजह से, और यहाँ पे निज़ाम ऐसा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसी तरीके से बेरोज़गारी और महंगाई ने का भी मसला है। फिर मेरिट पे फैसले नहीं होते, बड़े लोग हैं पैसे देकर और इसी तरीके से ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपने बच्चों को आला पोस्टों पे ले जाते हैं। अब लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो वैसे ही फिरते हैं। ठीक है, आगे आता है आदम मसवात बेलिहाज जिन्स। जिन्स होता है सेक्स, यानी मर्द और औरत। हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। खासकर आप देखें शहरों के अंदर बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चियों को ना तो तालीम दी जाती है और ना ही उनको बराबर का शहरी, हालांकि ऐसा नहीं कर, वो भी इंसान हैं, उनको राइट हासिल है, वो तालीम हासिल करें, वो स्कूल जाएं, अपनी मर्जी का प्रोफेशन इख्तियार करें, सर्विस करें। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता, औरत को कमतर समझा जाता है। और अब शहरों में तो नहीं, लेकिन देहातों में ऐसी ऐसी बातें हैं, बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती और उनके ऊपर अपनी ज़बरदस्ती ठोसी जाती है, उनको पाबंद किया जाता है, ये करना है, ये नहीं करना, उनके हुकूक पामाल होते हैं। और क्या होता है, जब शादी ब्याह होता है तो ये जो बच्ची होती हैं, इस्लाम कहता है कि इनका जायदाद में ऐसा है, हम क्या करते हैं, जहेज है कि बस गई खत्म, कोई जायदाद में ऐसा नहीं रहता। तो ये अदम मसवात हमारे माशरे के अंदर मौजूद है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे अगला पॉइंट जो है सियासी अदम मसवात। सियासी अदम मसवात पता है क्या है? हमारे नहीं, पूरी दुनिया में आज MNA MPA वो शख्स बनता है जिसके पास दौलत होती है। आम गरीब आदमी ना MNA बन सकता है, ना मिनिस्टर बन सकता है, ना MPA बन सकता है। सियासत में वो बंदे हिस्सा लेते हैं कि जिसके पास पैसा होता है, बैनर छपवा सकते हैं, गाड़ियों पे लोगों को इधर उधर लेके जा सकते हैं, लोगों को खाना खिला सकते हैं। एक आम आदमी जो है उसके घर में खाना तक नहीं होता है, वो कैसे सियासत में हिस्सा लेगा? उसकी आवाज़ तो दब के रह जाती है। यहाँ माइट इज़ राइट, वही ला अभी तक अमल कर रहा है। ठीक है, अगला है मजहबी अदम मसवात। मजहबी, अब हमारे देखें, हमारे जितने भी
فرقوں میں قوم بٹی ہوئی ہے، یہ بریلوی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں کافر ہے. تو یہ مذہبی طور پر بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں، اپنا اپنا مسلک ہے. اور پاکستان کے اندر اقلیتیں جو ہیں غیر مسلم، ان کو بھی بعض اوقات یہ ان کو اپنے حقوق نہیں ملتے. جس علاقے میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ فلاں ہے، یہ کافر ہے، تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. یہ جی ہم نے یہ پڑھی ہیں، یعنی پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کی قسمیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کی وجوہات کیا ہے، کیوں یہ وجوہات ہوتی، یہ مساوات نہیں ہے. حالانکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں ہر کسی کو اس کا رائٹ ملتا، ہر شخص جو ہے وہ قانون کے سامنے ایک برابر ہوتا. ایسا نہیں ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے انسانی نفسیات، یعنی یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو دیگر لوگوں پر غلبہ حاصل ہو. ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں جدھر جاؤں جی لوگ میرے آگے کھڑے ہو جائیں، میری عزت کریں، اور لوگ جو ہیں وہ مجھے بڑی چیز سمجھیں. تو اس کی وجہ سے انسانی نفسیات کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے. ایک یہ وجہ ہے. دوسرا ہے طبقاتی زندگی. پاکستانی جو معاشرہ ہے نا، پاکستان میں دو معاشی طبقے ہیں، یعنی امیر اور غریب. میں ذکر کر چکا ہوں امیروں کی تعداد کم ہے، لیکن تمام وسائل پر یہ قابض ہیں، فیکٹریاں ان کی ہیں. اس کے مقابلے میں جو غریب ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. کبھی رہائشوں کا مسئلہ ہوتا ہے، نوکریوں کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر مذہبی عدم رواداری. مذہب جو ہے حالانکہ برداشت کا سبق دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مذہب بھی فرقوں میں بٹا ہوا ہے. یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، اور اس طرح کی باتیں ہیں. اور اس وجہ سے عدم مساوات کا معاشرہ شکار ہے. جہالت اور روایت پسندی بھی ہے. پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے، اور لوگ جو ہیں وہی اپنے باپ دادا کی جو دور کی باتیں ہیں وہی پسند کرتے ہیں. پہلے تو اس طرح ہوتا تھا، گاڑی آ جاتی تھی اس کی مخالفت، ٹی وی آ گئی اس کی مخالفت، سوشل میڈیا آ گیا اس کی مخالفت، بچے کرکٹ کھیلیں گے اس کی مخالفت. تو یہ بھی روایت پسندی جو ہے نا، اس وجہ سے بھی معاشرے میں عدم مساوات ہے. پھر سیاسی اجارہ داری اور حقوق سے عدم واقفیت. سیاسی اجارہ داری دیکھیں، چند خاندانوں کا قبضہ ہے سیاست پر. آپ دیکھ لیں، اگر مسلم لیگ نون ہے، نواز شریف ہے، پھر وہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا ہے، شہباز شریف ہے اس کا بیٹا ہے، نواز شریف ہے اس کا بیٹا ہے، زرداری ہے اس کا بیٹا ہے. ایک بادشاہی سلسلہ قائم ہے. باقی باہر کے لوگوں کو کوئی بھی گھاس بھی نہیں ڈالتا، نہ وہ سیاست میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے انسانی استحصال. پاکستان میں انسانی استحصال مختلف اشکال میں موجود ہے، یعنی معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں، اور معاشرتی میدان میں. سرمایہ دارانہ اور با اختیار طبقہ غریب، لاچار اور بے اختیار طبقے کا استحصال کر رہا ہے، یعنی ان کو استعمال کر رہا ہے. وہ ان سے کام لے رہا ہے اور ان کو تنخواہیں اجرت کم دے رہا ہے. پھر سیاسی عدم استحکام. پاکستان میں سیاسی شعور اور سیاسی ثقافت کی کمی ہے. جہالت، بے روزگاری، مہنگائی، طبقاتی سماجی نظام، غیر مؤثر قیادت اور سیاسی جماعتوں، میڈیا کے جانبدارانہ کردار، فوج کی سیاست میں مداخلت کے رجحانات اور ایسے دیگر کئی عوامل کی وجہ سے یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہمیشہ رہتا ہے. اور سیاسی عدم استحکام جب آتا ہے، معاشی عدم استحکام بھی پیدا ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر پھر وہ مساوات قائم نہیں رہتی. پھر اگلی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا ہوں، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام. پاکستان کے اندر پہلے بھی جگہ جگہ یہ لینڈ لارڈ ہوتے تھے، اور لوگ ان کے مزیرے ہوتے تھے، زمینیں ان کی ہوتی تھی. اور آج بھی وہی سسٹم ہے. بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں وہی سرمایہ دار، وہی سرداری، وہی لوگ آگے سیاست بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس پیسہ ہے، زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہتی ہے. پھر آگے ہم آخری ٹاپک پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کے اثرات کیا کیا ہوئے ہیں. سب سے پہلے محرومیت اور مایوسی. دیکھیں جی، جب معاشرے کے اندر مساوات نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے احساس محرومی جب نام لیتا ہے. کئی لوگ جو رہتے ہیں وہ حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا وہ کیا کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، ملک کے خلاف بغاوت کا سوچتے ہیں.
عدم مساوات کے شکار لوگ پاکستان میں اپنے آپ کو دوسرے درجے کے شہری کہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی بڑے لوگوں کو یہ مل جائے گا ہمیں نہیں مل سکتا، منفی سرگرمیوں کا ایسا بنتے ہیں جس کا ملکی ترقی پر بھی اثر ہوتا ہے۔ پھر ملکی سالمیت کا مسئلہ دیکھیں، جب عدم مساوات ہو، یہ پاکستان ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ 1971 میں وہی مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش کیوں بنا؟ انہوں نے کہا جی کہ پٹسن یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، کراچی میں جاتی ہے اور کراچی کے کارخانوں پہ اس پہ اسٹیمپ لگ کے پھر دوبارہ ڈھاکے میں آتی ہے۔ یہ اسلام آباد کی گلیاں یہ بنگالیوں کے خون سے بنائی گئی ہیں، تو وہاں سے کیا رزلٹ نکلا پاکستان؟ اور آج بھی آپ دیکھیں وہ بلوچستان والے کہتے ہیں گیس یہاں سے نکلتی ہے، مانسہرہ تک اوگی تک پہنچ گئی ہے، ہمارے اب جدھر سے گیس نکلتی ہے اس کے پاس گاؤں میں نہیں ہے۔ تو یہ وسائل جو ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے جب عدم مساوات ہوتی ہے ملکی سالمیت کا مسئلہ بن جاتا ہے، لوگ بغاوت کا سوچنے لگتے ہیں، اس لیے اس کا خاتمہ بہت ہی ضروری ہے۔ پھر طبقاتی نظام ہے، عدم مساوات کی وجہ سے پاکستان میں طبقاتی نظام کا شکار ہوا ہے۔ پاکستان زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف طبقات بلکہ مؤلفانہ طبقات کی جھلک نظر آتی ہے، مذہبی پہلو ہو، سیاسی، اقتصادی یا معاشرتی پہلو، ہر جگہ آپ کو طبقاتی نظام موجود ہے۔ ان طبقات کے مفادات الگ الگ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام میں ذکر کر بھی چکا ہوں۔ دیکھیں ایک تو ہماری فوج جو ہے اس کا کام ملک کا دفاع ہے، اس کا کام ملک کی دفاع کو مضبوط بنانا ہے اور اس کا کام دشمن پر نظر رکھنا ہے۔ اس کی بجائے ہماری فوج کیا کرتی ہے، یہ سیاست کے اندر انگلیاں مارتی رہتی ہے اور کبھی کسی کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، کسی کو اتار دیتی ہے۔ آج آپ حالات دیکھ لیں، ظاہر ہے جب تک یہ فوج کا کردار ختم نہیں ہوتا تو یہ سیاسی عدم استحکام رہتا ہے۔ پھر پارٹیوں کے اندر بھی برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو الزام تراشی پہ اتراتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیس بناتے ہیں اور ملک جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ ترقیاتی عمل میں سست روی، اس کی وجہ سے ترقیاتی عمل سست پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترقیاتی سکیمیں جو ہیں نا ان پہ بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اسی سے کرپشن بھی جنم لیتی ہے۔ یہ سیاسی یہ مساوات، عدم مساوات کے یہ بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نسلی اور لسانی نفرت اور باہمی تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ میں ذکر کر بھی چکا ہوں۔ جیسے پنجابی اور پٹھان آپس میں لگے ہوں گے، مہاجر بلوچی، تو اس وجہ سے نفرت پھیلتی ہے، ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بے اعتمادی اور بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ 7 نمبر میں لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے وہ جی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہے، فلاں ہے، پھر پاکستان سے باہر لوگ شفٹ ہوتے ہیں۔ پھر جاگیردارانہ نظام میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، پاکستان کے اندر آج بھی بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو ہیں ان کی زمینیں ہیں اور لوگ رہتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ جیسے چاہیں وہ سیاست بھی وہی کرتے ہیں، فیکٹریاں بھی وہی بناتے ہیں اور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، نفرت جنم لیتی ہے۔ پھر دہشت گردی اور انتہا پسندی، دیکھیں جی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب محرومیت حد سے بڑھ جاتی ہے لوگ بندوق ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، ابھی یہ اطلاع ملی تھی کہ بنو اور کوہاٹ کے علاقوں میں جی مسلح لوگ آئے، تھانوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، عدم مساوات جب معاشرے کے اندر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو آج کا بڑا لمبا میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ یعنی انسانی اقدار، مساوات، عدل کیا ہوتا ہے، عدم مساوات کیا ہوتی ہے، پھر پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کی قسمیں، پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کی وجوہات کیا ہیں، اور پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کے اثرات، یہ آج کو میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔